اور اللہ میرے خان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو میرے خان کی حفاظت فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں گے اور سچ بولیں گے، جواب مانگیں گے، جواب دینا پڑے گا ان کو۔ جی زمان پاک موجود ہے، یہاں پر دھمالے ڈالی جا رہی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ یہ کس کے لیے دھمالے ڈالی ہیں؟ یہ دھمالے میں اپنے خان کے لیے، اپنے مرشد کے لیے دھمالے ڈالی ہوئی ہیں، اور میرے مرشد کو یہ نصرت فتح علی خان کا اللہ وہ یقین بہت پسند ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ انشاءاللہ میرا مرشد جا رہا ہے اور ہائی کورٹ پیش ہوگا، اور عدلیہ پر ہمیں یقین ہے، ہم عدلیہ کے سامنے ہر وقت پیش ہوتے ہیں اور ہر وقت ہم عدلیہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے لے کے جائیں گے ویسے اپنے مرشد کو واپس لے آئیں گے۔ شدید گرمی ہے، اس کے باوجود دیکھیں اس گرمی میں ہم لوگوں کا جنون جو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے محبوب سے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت اس قوالی لگا کہ ہمارے دل ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ میرے رب یا اللہ تو میرے خان کی حفاظت فرمائے پروردگار۔ دنیا نے سب کچھ نے دیکھ لیا زمان پارک میں، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور اللہ میرے خان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو میرے خان کی حفاظت فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں گے اور سچ بولیں گے، جواب مانگیں گے، جواب دینا پڑے گا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، سی این اے رہنماؤں کو بھی اٹھایا گیا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں، اٹھا لیں گے؟ دیکھیں اٹھا لیں گے، یہ مار دیں گے، یا پہلے خریدتے ہیں، بندہ نہ خریدے تو مار دیتے ہیں، مار دیں گے نا، مر جائیں گے نا، تو ہم اللہ کے حکم سے جب جائیں گے تو ہم سچ کے ساتھ کھڑے تھے، حق کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے محبوب لیڈر کے لیے کھڑے تھے، ہمیں اپنی جان بھی اپنے مرشد کے اوپر وار دیں گے۔ وجہ کیا ہے اتنا سب کچھ کرنے، مطلب جو اپوزیشن ہے اتنا سب کچھ کر رہی ہے، اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مین وجہ ہے کہ سچ کو مرچاں مچا ساڑ دین، سچاں گالی ظالم دا ہاں ساڑ دین۔ آپ سچ بول لیں، آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا، گھر والوں تک آپ لوگوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیں گے۔ اگر سچ نہیں بولو گے، جھوٹ بولو گے تو کاٹن بھی پہنو گے، ٹائی کوٹ بھی لگاؤ گے، مزے سے اپنا کھاؤ پیو گے، سارا کچھ کرو گے، دوست بھی بہت، کرپٹ کرنے والے یار بھی بہت، اور سچ بولو گے تو میرے جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا پانی کی بلبلا ہے، سچ کا ساتھ دو اور سچ کی گواہی دو، تو ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کا صلہ ہمیں اللہ دے گا، نہ ہم ایم پی اے کے امیدوار ہیں، نہ ہم ایم این اے کے۔ ہم یہاں پر کھڑ کے اپنی طریقے سے ہر وقت اپنے مرشد کے لیے، اپنے محبوب لیڈر کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یہاں پر شدید گرمی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اس کے باوجود کیا جنون کیا ہے؟ ہمارا جنون ہمارے گھروں کو اور ہمارے لوگوں کو، اور ہمیں اس وقت دنیا میں ہم لوگ اتنے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں، وڈیرا راج، کرپشن، ادارے خراب، ہمارے ملک کی کوئی حالت نہیں ہے۔ میں میٹرک پاس ہوں، میں پاکستان کا ایتھلیٹ تھا، ہماری میرٹ کی پامالی کر دی گئی، کسی اور کو بھیج دیا گیا، ہر جگہ پر میرٹ کی پامالیاں، نا انصافی، جرم۔ کسی تھانے میں جاؤ ایف آئی آر کٹوانے کی بجائے ہمارے اوپر ایف آئی آر ڈال دیں گے۔ یہ نا انصافی کے خلاف خان نکلا ہوا ہے، ہمارے بچوں کی جنگ لڑنے کے لیے نکلا ہے، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جنگ لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ ہم اس پہ قربان ہیں، میرے بچے بھی اس پہ قربان ہیں۔ پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ عدالت میں خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا رینجر نے، پھر سے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اور جو کچھ ہوا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ناگہانی صورتحال پھر سے بنانے کی کوشش کی جائے گی، کیا تیاری کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیں ہماری پہلے بھی کوئی تیاری نہیں تھی، خان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، اس کے اوپر شدید غم و غصہ تھا۔ یہاں پر میں جب آیا تو یہاں پر کوئی بھی کارکن کو یا کوئی بھی بندہ، ہر بندہ اپنی طریقے سے جا رہا تھا، محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور ہم لوگ بھی یہاں غم و غصے میں کھڑے تھے، احتجاج پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، باقی پولیس کے بھیس میں کوئی بھی لوگ وہاں پر جا کے کچھ بھی آتش فشار کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ کرتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ جو تحریک انصاف کا ویژن ہے، خان صاحب نے 26 سالوں میں 27 سالوں میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا ہے، اور نہ اس کے کارکنوں نے کبھی کیا ہے۔ تو ہم اس وقت بھی کھڑے ہیں، عوام کا رد عمل ہے، بیچ میں شر پسند عناصر بھی گھستے ہیں، تو ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ خان صاحب کو اگر انہوں نے کچھ گرفتار کیا تو اس کے لیے پھر ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی جان کا نذرانہ دیں گے۔ کوئی بھی تحریک انصاف کا کارکن کسی تھانے میں جاتا ہے اپنی جو ہے درخواست لے کے، آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کو بھی گرفتار کر لو، انصاف کہاں سے ملے گا متاثرین کو؟
دیکھیں جب تک ایک صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے حقیقی آزادی نہیں ہوتی اور ایک نہ ایک دن انصاف مل جاتا ہے. حق کو جتنا دبایا جائے آپ کربلا میں دیکھ لیں یزیدیت وقتی طور پر جیت گئی تھی اور حسینیت ہار گئی تھی, لیکن آج حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے. آج ہمیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ خان کے ساتھ سچ سے پیار کرنے والے سچے لوگ بھی تھے اور سچ سے محبت کرنے والے ہم جیسے زیرو کیٹیگری کے لوگ بھی تھے. فضلو گینگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا. سپریم کورٹ پر ان کی سازش یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو اور ملک میں ایمرجنسی کے لیے وہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور ان کو راستے دیے جا رہے ہیں کہ آپ آؤ, ان کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے. یہ جان بوجھ کے پی ڈی ایم حکومت اور پی ڈی ایم کا سربراہ وہاں پر بیٹھ کے اپنے ہی اقتدار میں عدالت کے سامنے بیٹھ کے یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے محبوب لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی ہو ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, کھڑے تھے, کھڑے رہیں گے اور سامنے کھڑے ہیں. مارنا ہے مار دو. آپ باتیں سن سکتے ہیں کہ سامنے ہم کھڑے ہیں, اگر مارنا ہے تو مار دیں, لیکن ہم جو ہے یہاں سے نہیں ہٹیں گے. کارکنان کا جوش و جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر عروج پر ہے. جان قربان ہے خان بھی حاضر. پہلے والی بات ایک ہی جملہ جو کہ کارکنان کی جانب سے ہمیں سننے کو ملا وہ یہی تھا. ایک بابا جی بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ہاں جی بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جو الدیا کے خلاف ورزی کرتے ہیں نا یہ لوگ, یہ اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ قانون جو بنا ہوا نا یہ اسلام اللہ مانگتے شریعت لاتے ہے کہ قانون کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے نا. یہ قوم کی خلاف ورزی, ان کی خلاف ورزی یہ پی ڈی ایم کرتے ہیں اور اللہ کی اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ ہم آزادی مانگتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں غیر ان کی خلاف ورزی پر چلتے ہیں, اشارہ پہ چلتے ہیں. ہم بھی قانون مانگتے ہیں, این مانگتے ہیں, ہم آزادی مانگتے ہیں. اس سے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جو ان عدالت ان کو خلاف ورزی کرتے ہیں نا, جب سے ان کو 72 سال سے ہمارا ملک نے کبھی آزادی نہیں دیکھا. جب سے ان کو حکومت آیا ڈرون حملہ کرتے ہیں, ڈالروں پر آدمی بیچتے ہیں. یہ کہتا ہے ہمیں غلام ہے, ہمیں غلامی نہیں چاہیے. ابھی پی ڈی ایم والا کو خاص کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو. کہتے 5000 ملبے کو میں علیم ہوں, تم جو وہ کہتے ہیں خیر پر بلاتا ہوں. ہم نے ملک میں شر فساد پلایا, بے گناہ لوگ پکڑا, بے گناہ لوگ قتل کیا. ہم امن والا مانگتے ہیں, امن مانگتے ہیں. ہم پر امن ہے, ہم احتجاج کرتے ہیں, جو کرتے ہیں امن والا کرتے ہیں. جو مخالفت کرتے ہیں نا, اب ایک سیکنڈ, یہ پی ڈی ایم والا کرتے ہیں. جو مخالفت کرتے ہیں بس سنو, یہ کرتے ہیں پی ڈی ایم والا کرتے ہیں. ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ ان قانون جو توڑتا ہے نا یہ خلاف ورزی ہے. میں ان کو خاص کرتا ہوں اداروں کے کہ اللہ کے لیے مانو اور اللہ کے کلام. ان جو پی ڈی ایم آیا ہوئے ملک کو بربادی کے لیے آیا ہوا. ہمیں اللہ نے تحفہ دیا عمران خان. جو لوگ یہ 13 جماعت اکٹھا ہو گیا نا